شام تک میں اپنے اس جو میرے باس ہیں اس کی خدمت کرتی ہوں. جھاڑو دینے سے لے کر میں ٹائپسٹ بھی ہوں, اسٹینو بھی ہوں اور سیلس گرل بھی ہوں. اور جب میں گھر پر جاتی ہوں تو میرے 3 بچے میرا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, اور جب میں ان کی خدمت کرتی ہوں, رات کو پھر ان کو نہلا دھلا کر سلاتی ہوں, پھر صبح ان کو اسکول بھیجتی ہوں, پھر یہاں آتی ہوں. اور تیسرا میرا اپنا شوہر ہے جو مجھ سے اپنی خدمت لیتا ہے. اور یہ کہہ رہی تھی کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسلام میں ایسا نہیں ہے. جب میں نے اس کو کچھ واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سودا بھی لاتے تھے, گھر کے کام کاج بھی کرتے تھے, اور جب گھر میں آتے تھے تو اپنے کام کو 3 اوقات میں تقسیم کر لیتے تھے. اس میں ایک وقت جو تھا وہ گھر والوں کے لیے تھا, ایک عبادت کے لیے تھا, اور ایک اپنے آرام کے لیے تھا. اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تلقین کی ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں, ہماری عورتیں وہ آپ کی طرف آ رہی ہیں, جب وہ آپ تک پہنچیں گی اس وقت انہیں اسلام کی قدر ہوگی. مگر یہاں ایک بات میں اور واضح کر دوں, اور کہ یہ میری وضاحت یہ ہے کہ جو ہماری مسلمان عورتیں ہیں وہ تو 100% میں سمجھتا ہوں کہ مظلوم ہیں. یہ ہمارے مردوں کا قصور ہے کہ جو ان کو پریشان کرتے ہیں, ان کو تنگ کرتے ہیں, ان کو ستاتے ہیں, اور ان کو گھروں سے نکال دیتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں میں ان کو مارتے ہیں اور ان کو ذلیل کرتے ہیں. اس کی وجہ سے وہ بیچاری بعض دفعہ مایوس ہو جاتی ہے اپنی ازدواجی زندگی سے. حالانکہ ازدواجی زندگی کو قائم کرنا اسلام کے اہم مقاصد میں شامل ہے, کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, کہ نکاح میری سنت ہے, جو اس سے اعراض کرے گا وہ میری جماعت سے نہیں ہے. تو یہ تو اسلام کے اہم مقاصد میں ہے کہ مرد اور زن کے تعلقات قائم ہوں, جائز طریقے سے قائم ہوں, اور جس کے بعد جب وہ نسل پیدا ہو تو اس کی دونوں مل کر تربیت کریں اور ایک بہترین معاشرہ اور ایک بہترین قوم بنے. مگر ان ساری چیزوں کو ہم نے اپنی انا کی خاطر یا اپنی جہالتوں کے خاطر ہم نے سب چیزوں کی اسلام کے جو یہ مقاصد تھے اس کو ہم نے پامال کر دیا ہے. آپ صرف آگے بڑھ کر یہ ذرا دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو منگنی ہوتی ہے, جو مرد اور عورت کے آپس کے تعلقات کی پہلی کڑی ہوتی ہے, اس کو ہم نے کس طرح کرب کیا ہے. حالانکہ شریعت اسلام جب آیا تو اس وقت اسلام کے نزدیک یہ چیز بالکل معیوب نہیں تھی کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے کسی کا رشتہ مانگ لے, یا بیٹے کا باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے کسی بچی کا رشتہ مانگ لے. مگر اب ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ جب تک اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں آئے گا ہم انتظار کرتے رہیں گے. اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بچیاں جو ہے بوڑھی ہو جاتی ہیں اس رشتے کے انتظار میں, کیونکہ اس کے باپ کے اندر ایک قسم کی انا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ کیوں مانگوں. میں آپ کو چند مثالوں سے اس بات کو ثابت کروں گا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں نکاح میں دیں. جب دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا, پہلی بیٹی کے انتقال کے بعد, تو آپ نے فرمایا عثمان اگر میرے پاس تیسری بیٹی ہوتی تو میں تمہیں دے دیتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رشتہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ جو تھا وہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. اس طرح بالکل ایک عام سی وہاں رسم تھی یا عام سا ایک رواج تھا, اور کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا کہ بیٹی کا رشتہ مانگ لیا جائے. چونکہ میں نے پاکستان کے اندر خصوصاً کافی لوگوں سے بات کی اس سلسلے میں, چاہے وہ میمن ہو, پٹھان ہو, بلوچ ہو, سندھی ہو, سب میں نے ایک چیز مشترکہ دیکھی کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں مانگتے اور انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں. اگر یہ اس چیز کو توڑا جائے اور اس کو معیوب نہ سمجھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سی بچیوں کے رشتے وقت سے پہلے ہو جائیں. یعنی ان کے وقت سے پہلے سے میری مراد یہ ہے
کہ جہاں ماں باپ کو فرسٹریشن شروع ہوتا ہے یا جب یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا اب اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اس کا رشتہ نہیں آئے گا، اس سے پہلے میرا مقصد یہ ہے کہ اس کا رشتہ ہو سکتا ہے۔ اپنی برادری میں دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے پڑوس میں دیکھیں، جہاں آپ کو اچھا بچہ نظر آئے آپ اس کا رشتہ جو ہے وہ مانگ سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ تو اس صورت میں ہمیں اپنے آپ کو بدلنا چاہیے تاکہ بچیاں جو ہیں وہ بغیر بیاہی بیٹھی نہ رہیں، جس کی وجہ سے بہت بڑا کرپشن بھی پھیل سکتا ہے اور بہت زیادہ انہیں معاشرے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسری چیز پر کہ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن رغیب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے، جو اس سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں۔ تو ایک اعراض تو یہ ہوا کہ کوئی شخص نکاح کے خلاف بات کرے، اور ایک اعراض یہ بھی ہے کہ نکاح میں رکاوٹ ڈالے۔ اب اندازہ لگائیے کہ ہمارے معاشرے میں جو جہیز لیا جاتا ہے یہ کیا ہے؟ کیا نکاح میں رکاوٹ نہیں ہے؟ یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ سعودی عربیہ میں نے دیکھا ہے، جس زمانے میں وہ ڈیولپ ہو رہا تھا، ہزاروں کی تعداد میں دیکھا مزدور کام کر رہے ہیں، پاکستانی مزدور زمینیں کھود رہے ہیں، بلڈنگیں بنا رہے ہیں۔ اکثر کو میں پوچھتا تھا بھائی کیوں پاکستان میں تمہیں کام نہیں ملتا؟ تو کہتے تھے بیٹی کا کھانا کرنا ہے، بیٹی کا جہیز دینا ہے، بیٹی کا یہ کرنا ہے، بیٹی کا وہ کرنا ہے، اس کے گہنے بنانے ہیں۔ آخر ہم نے یہ کیوں سمجھ لیا ہے کہ صرف اور صرف بیٹی کا باپ ہی ہمیں یہ چیز دے؟ حالانکہ شریعت نے ہم سے یہ کہا تھا کہ اگر مرد یا لڑکے والے مالدار ہیں تو کسی غریب بچی کو اپنے گھر پر لے آئیں اپنے وسائل سے، اور اگر لڑکی والے مالدار ہیں تو وہ اپنے وسائل سے کسی اچھے بچے کو لے آئیں اور سارے وسائل وہ دیں۔ یہ صحیح طریقہ تھا اسلام کا۔ یہ تو نہیں تھا کہ ہم نے 100% یہ سوچ لیا ہے کہ جہیز لینا ہے تو لڑکی والوں سے لینا ہے، کوئی بیچارہ مزدوری کر رہا ہے مجھے بیٹی کا کھانا کرنا ہے۔ حالانکہ یہ ولیمہ اگر آپ ایک بکری صرف ذبح کر لیتے، تھوڑا سا کھانا کر لیتے، تو جس کو آپ سنت قرار دے رہے ہیں وہ سنت ادا ہو جاتی۔ اب اندازہ کریں کہ آج کل کی شادیوں میں سنت کتنی رہ گئی ہے؟ یہی کہ قاضی آ جائے اور دونوں کو ایجاب اور قبول کروا دے۔ اس کے علاوہ جتنی رسمیں ہیں ابتدا سے لے کر انتہا تک، وہ ساری کی ساری غیر اسلامی رسمیں ہیں۔ تو کہنا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ ہم شادی کو اور نکاح کو آسان بنائیں، ہم احسان سے کام لیں۔ بچے والے لڑکے والے جو ہیں وہ لڑکی والوں پر احسان کریں، لڑکی والے جو ہیں وہ لڑکے والوں پر احسان کریں، اور باہم محبت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو سنت سمجھ کر اور اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر اگر ہم یہ کام کریں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان سارے فتنوں پر ہم قابو پا لیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ رکاوٹیں جو بھی ڈالی جا رہی ہیں یہ بھی ایک طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو روکنے کا ایک طریقہ ہے جس کی مذمت کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں نکاح کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام شرائع میں نکاح کو مشروع قرار دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ مقصد ہے اور اس کا منشا ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ پھلے پھولے اور پھیلے۔ اس لیے مرد اور عورت کے تعلقات اس کے لیے ناگزیر ہیں، اور اس ناگزیر تعلق کے لیے جائز طریقے سے مرد اور عورت کا ملنا یہ ایک انتہائی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام شرائع میں نکاح کو مشروع قرار دیا، دونوں کے تعلقات کو جائز قرار دیا، اور اس سے ہٹ کر مرد و زن کے جتنے بھی تعلقات ہیں اس سب کو ناجائز قرار دیا۔ بلکہ یہ اس کو ناجائز قرار دینا صرف اسلام میں تو ہے ہی، مگر اسلام سے انسپائریشن لے کر اور اسلام سے یہ فیض حاصل کر کے دوسرے تمام ادیان جو ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو لیا ہے اپنے یہاں۔ مثال کے طور پر کسی دوسرے معاشرے میں بھی اگر مرد اور عورت کے ناجائز تعلقات ہوں اور ان ناجائز تعلقات کی وجہ سے اگر ان کے یہاں کوئی اولاد پیدا ہو تو یہ ناجائز قرار دی جاتی ہے، ان کے تعلقات کو عیب کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی شریعت نے ان تمام تعلقات کو ناجائز قرار دیا ہے جو ایک خاص مسنون طریقے سے استوار نہ کیے جائیں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی بہت مصلحت ہے تاکہ وہ صحیح طریقے سے خاندان ابھرے، ایک قوم بنے اور زمین کا فساد ختم ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ زمین پر فساد نہیں چاہتا۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ زمین کی اصلاح ہو جانے کے بعد اس پر فساد برپا مت کرو، تو یہ فساد کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے ایک اور حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کی 4 سنتیں ہیں، اور سنتیں بہت ہیں مگر مختلف اوقات پر مختلف سنتیں بیان کی جاتی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کی 4 سنتیں ہیں، اس میں ایک سنت یہ ہے کہ نکاح کرے۔ تو نکاح کو عام کرنے کے لیے نکاح میں رکاوٹ بننے والی ساری چیزوں کو اسلام نے روکا ہے، جیسے میں نے منگنی کا ذکر کیا، فضول جو اخراجات ہوتے ہیں نکاح میں، ولیمے میں، ان ساری چیزوں کو میں نے کہا کہ یہ ناجائز ہیں، اور یہ اگر ان چیزوں پہ عمل کیا جائے گا تو اس سنت کو آپ کو ترک کرنا پڑے گا جو سامنے نظر آ رہی ہے اور فگرز ہمارے سامنے ہیں۔ اس کے بعد دوسری صورت اس کے بعد یہ آتی ہے کہ جب وہ مرد اور عورت آپس میں مل جاتے ہیں اور اللہ کے فضل سے ان کا نکاح ہو جاتا ہے تو نکاح کے بعد کے تعلقات کیا ہیں، ان کو آپس میں کیسے رہنا چاہیے اور کس طرح اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے، اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے، اور ایک اچھی قوم کے فرد کس طرح پیدا کرنے چاہیے۔ ان چیزوں کے لیے انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں بات کریں گے کہ اگر خدا نہ خواستہ ان کے تعلقات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس کی اصلاح کی کیا صورت ہے، اور اگر اللہ نہ کرے کوئی طلاق کی صورت آ جاتی ہے تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو اس ساری چیزوں کو ہم انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام